السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، جس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی عبارت کا ترجمہ پڑھنے کی علامات اور گردانوں کا سبق رکھا ہوا ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے لم، لما، لن، لام میم، لما اور لام نون یہ آئیں تو ان سے کون سے ترجمے مراد ہوتے ہیں؟ یہ تینوں علامتیں فعل میں نفی کا مفہوم پیدا کرتی ہیں، فعل میں نفی یعنی نہیں کا ترجمہ دیتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے لم۔ لم یہ علامت گزرے ہوئے زمانے میں کام نہ کرنے کا مفہوم ظاہر کرتی ہیں، یعنی ماضی منفی کا ترجمہ کرتی ہیں۔ لم ماضی منفی کا ترجمہ کرتی ہے، ترجمہ ہوگا نہیں یا نہ۔ جیسے لم یلد، اس نے نہیں جنا۔ یلد کا جنتا ہے یا جنے گا، لیکن لم آنے کی وجہ سے ایک تو یہ مضارع کا جو صیغہ تھا یہ ماضی کے اندر چلا گیا اور لم کا ترجمہ ہو گیا نہیں۔ لم یلد یہ مضارع کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، تو ترجمہ اس کا ہوگا لم یلد، اس نے نہیں جنا۔ اسی طرح لم یعرفو، اور لم کا یہ بھی ایک ہے کہ آخر سے نون اعرابی کو سوائے مؤنث کے سارے نون اعرابی گرا دیتا ہے، تو ماضی منفی کے ترجمے میں بھی کر دیتا ہے۔ ماضی کے ترجمے میں لم یعرفو انہوں نے نہیں پہچانا، لم یخلق وہ نہیں پیدا کیا گیا، لم یعلم اس نے نہیں جانا۔ باقی یہ ساری کی ساری مثالیں آپ دیکھتے جائیں۔ لم نے فعل مضارع کو ماضی منفی کے ترجمے میں کر دیا ہے، اور لم کا خاص طور پر ترجمہ ہوتا ہے نہیں یا نہ۔ آگے ہے لما۔ لما یہ علامت موجودگی میں بھی گزرے ہوئے زمانے میں کام نہ کرنے کا مفہوم ظاہر کرتی ہے، البتہ اس میں بات کرتے وقت تک کی نفی ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ ہوگا ابھی تک نہیں۔ لم کا ترجمہ ہوا نہیں اور لما کا ترجمہ ہوگا ابھی تک نہیں۔ لم کا ترجمہ نہیں اور لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں۔ جو عمل لم نے کرنے ہیں لما بھی وہی کرتا ہے، صرف ترجمہ اس کا نہیں کی بجائے ابھی تک نہیں ہوتا ہے۔ باقی فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی وغیرہ گرا دیتے ہیں سوائے جمع مؤنث کے، تو یہ بھی نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ابھی تک نہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لم کا ترجمہ نہیں بلکہ ابھی تک نہیں۔ وَلَمَّا اور ابھی تک نہیں، يَدْخُلُ داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، ابھی تک۔ ابھی تک یہ نہیں کہ لم يدخل نہیں داخل ہوا، تو ابھی تک نہیں کرنا ہو تو پھر لما لگائیں گے۔ باقی یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں۔ اور کبھی کبھی لما کا ترجمہ جب بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے پڑھا ہے کہ لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں، اور کبھی کبھی لما کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے، جیسے فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، پس لما جب اس نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے۔ مطلب لما کا ترجمہ جب ہو جاتا ہے اور لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہو جاتا ہے، یہ دو ترجمے ہیں۔ آگے ہے لام نون لن۔ یہ علامت موجودگی میں آئندہ زمانے میں تاکید کے ساتھ کام نہ کرنے کا مفہوم ظاہر کرتی ہے، ترجمہ ہوگا اس کا ہرگز نہیں، تاکید کے ساتھ۔ ایک جو ہوتا ہے نہیں، ہرگز نہیں، اور یہ فعل مضارع کو خالص مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال یعنی موجودہ اور ایک مستقبل یعنی آنے والا۔ تو یہ لن جو ہے یہ مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں۔ لم کا ترجمہ نہیں، لما کے دو ترجمے ہوں گے، ایک ترجمہ ہوگا ابھی تک نہیں اور ایک ترجمہ ہوگا جب، اور لن کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں۔ لم نہیں، لن ہرگز نہیں۔ یہ بھی نون اعرابی جو ہیں سوائے جمع مؤنث کے ساتھ صیغوں سے گرا دیتے ہیں،
تو باقی یہ ترجمے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، آخر میں زبر بھی دے دیتے، لم آخر سے ساکن کر دیتا ہے اور لن جو ہے آخر میں زبر دے دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو لن نصبر، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے، یعنی ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں۔ باقی یہ ساری کی ساری مثالیں ہیں۔ آگے ہماری صرف صغیر ہو چکی ہے الحمدللہ مکمل، ترجمہ صیغہ فعل اسم کے ساتھ۔ اب ہم آگے پڑھیں گے صرف صغیر میں سے سب سے پہلا حرف، صرف صغیر میں سے سب سے پہلا حرف، ہر ایک حرف کی اب ہم نے صیغے گنتے جانے ہیں اور کتنے بنتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بتایا تھا کہ یہ بظاہر ایک حرف ہے ضربہ، آگے یضرب ایک حرف ہے، آگے ضاربن ایک حرف ہے، ضربہ ایک حرف ہے، یضرب ایک حرف ہے۔ ایک حرف سے ہم نے تقریباً کتنے ہی حروف بنانے ہیں۔ اب ضربہ ہے صرف صغیر کا پہلا حرف، تو اس سے ہم ٹوٹل 14 صیغے بنائیں گے۔ آگے یضرب ہے، اس سے بھی 14 صیغے بنائیں، صیغے بناتے جائیں گے اور ٹوٹل جو ہے وہ گنتے جانا کتنے ایک ضرب سے بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے عالمہ پڑھا ہے، ناصرہ پڑھا ہے، فاتحہ پڑھا ہے، دخلہ، ضربہ، جلسہ، آپ ان میں سے بھی اتنے چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ضربہ، ضربہ کے 14 صیغے ہیں، یہ فعل ماضی معلوم ہے، آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتا یہ کیسے لمبا چھوٹا کرنا ہے اور دوسرا صیغہ کیسے بنانا ہے۔ دوسرا صیغہ بنانے کے لیے ضربہ کے آخر میں کیا لگانا ہے، پھر تیسرا صیغہ بنانے کے لیے ضربہ کے آخر میں کیا لگانا ہے، چوتھا صیغہ یہ واحد مؤنث وغیرہ بنانے کے لیے کیا لگانا ہے، آپ نے سارا کچھ پڑھا ہوا ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں ضربہ، ضربہ لمبا کر دیں گے، ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، 6 صیغے ہو گئے غائب کے۔ ضربتا، ضربتما، ضربتم، تا تما تم آخر میں لگ گیا، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، آخر میں تی تما تنا لگ گیا، آخر میں 2 صیغے آ جائیں گے، ضربتو، ضربنا، ضربتو، ضربنا، یہ ہمارے ہو گئے 14 صیغے۔ ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، یہ ہو گئے 14۔ تو ان کا صیغہ ہوگا ضربہ، مارا اس ایک مرد نے، آپ مارے کو اینڈ میں بھی لے کر جا سکتے ہیں، اس ایک مرد نے مارا، یہ مارا شروع میں لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پہلے بھی کر سکتے ہیں اور مارا کو بھی پہلے کر سکتے ہیں، مارا کو اینڈ میں بھی لے جا سکتے ہیں، ہم جیسے ترتیب لکھی ویسے پڑھ دیتے ہیں۔ ضربہ مارا اس ایک مرد نے، جب اس ایک مرد ہے تو ایک مرد کا واحد آئے گا، مرد کا مذکر آئے گا اور اس کا آئے گا غائب، یہ فعل ماضی معلوم ہے، اوپر بھی لکھا ہوا ہے، تو اینڈ تک یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فعل ماضی معلوم ہی ہوگا۔ ضربہ مارو سے ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل کون سا ہے، ماضی معلوم۔ ضربہ مارا ان 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل کون سا ہے، ماضی معلوم۔ اسی طرح یہ ترجمے لکھے ہوئے ہیں، آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، آپ نے دیکھ لینے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ صیغے بھی آپ نے دیکھ لینے، یہ سب کچھ آپ نے پہلے سے ہی پڑھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف صغیر مکمل کر لی، ضربہ کی، نصرہ کی، عالمہ کی۔ اب آپ نے فعل یفعلو کی صرف صغیر بنانی ہے، منع یمنع، تو یہ آپ نے صرف صغیر جس طرح ضربہ کی وغیرہ بنائی ہے، آپ نے فعل مضارع کا حساب رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری، اس کا پہلا حرف جو ہے ماضی کا منع ہے، باقی اس کی ساری ترتیب علم یعلم کی طرح ہے، ٹھیک ہو گیا، علم یعلم کی طرح ہے، معنی ہے ضربہ والا، اور یعلم کی طرح اس کا مضارع ہے، منع یمنع منعا فهو مانع ومنع یمنع، اس کا ترجمہ ہوگا روکنا، روکا اسے ایک مرد نے، منع کیا اسے ایک مرد نے، منع کیا یا روکا، آپ جو مرضی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری صرف صغیر آپ نے بنانی ہے اتنی، صرف صغیر آپ نے بنانی ہے اتنی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ صرف صغیر آپ کو بنانی آتی ہے، آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔